لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ دیر آئے درست آئے۔ وزارت تعلیم و تربیت نے قرآن مجید کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے سفارشات صوبوں کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ 9 جون بروز جمعرات کو اسلام آباد میں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شیرانی کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران وزیر مملکت برائے تعلیم و تربیت بلیغ الرحمان نے کہا کہ پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک اسکول، کالجز میں قرآن پاک کی تعلیم و تربیت لازمی ہوگی۔ پہلی جماعت سے 6ٹھی جماعت تک ناظرہ قرآن، جبکہ 6ٹھی سے 10ویں جماعت تک قرآنی واقعات کے متعلق سورتیں اور 10ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک احکامات پر مبنی سورتیں پڑھائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں نے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے، وفاق کی تجاویز کا جائزہ لے کر جلد آگاہ کریں گے۔ وفاقی وزارت تعلیم و تربیت کا یہ فیصلہ انتہائی گھٹن زدہ ماحول میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی مانند ہے، اور اگر اس فیصلے پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد بھی ہو جائے تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مملکت پاکستان میں خیر و برکت کی فضائیں عام ہوں گی اور ہمارا پورا معاشرہ قرآن پاک کے نور سے جگمگا اٹھے گا۔ واضح رہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی حالیہ سفارشات میں قرآن پاک کی لازمی تعلیم کے لیے اقدامات کرنے کی تجاویز دی تھی، جبکہ وزیر مملکت برائے تعلیم و تربیت انجینئر بلیغ الرحمان کافی عرصہ سے علماء کرام اور ماہرین تعلیم کی مشاورت سے اس منصوبے پہ کام کر رہے ہیں، جس پہ وہ پوری قوم کی طرف سے شکریہ اور ستائش کے مستحق ہیں۔ یہ کام اگرچہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان کا آئین ریاست کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ معاشرے میں قرآن و سنت کی تعلیم و تربیت عام کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ 19ویں ترمیم کے تحت تعلیم اب بنیادی طور پر صوبائی حکومتوں کا وظیفہ ہے، تاہم وفاقی حکومت اور آئینی ادارے صوبوں کو رہنمائی اور تجاویز دے سکتے ہیں، اور توقع رکھی جانی چاہیے کہ تمام صوبائی حکومتیں وفاقی وزارت تعلیم کے فیصلے اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں نونہالان قوم کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کا معیاری انتظام کریں گی، اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے ماہر اور مستند اساتذہ کی تقرری سمیت ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست ہونے کے ناطے قرآن کریم کی تعلیم ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے۔ قرآن کریم ہمارا دستور حیات ہے، اور ہر مسلمان پر قرآن کریم کی بنیادی تعلیمات کا حصول فرض ہے۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو ترقی و سرفرازی سے نوازتے ہیں اور دیگر قوموں کو ذلت و پسپائی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن کریم کو دستور حیات بنائے رکھا تو مسلمان تمام تر وسائل کی کمی کے باوجود آدھی دنیا پر حکمرانی کرتے رہے، لیکن جوں ہی مسلمان حکمرانوں نے اپنی عیاشی کی خاطر آئین قرآن کو پس پش ڈال دیا تو اس وقت سے ذلت و رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن گئی۔ مملکت پاکستان کے حصول کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں مسلمان قرآن و سنت کے زیر سایہ اپنی زندگی گزاریں گے، لیکن بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد ہماری اشرافیہ کی جانب سے جہاں ملک کا اسلامی آئین و دستور کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا، وہیں نظام تعلیم کی تشکیل پر بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور عملاً یہاں وہی نظام و نصاب تعلیم جاری و ساری رہا جو انگریزوں کے دور میں رائج کیا گیا تھا۔ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر قیام پاکستان کے بعد ملک کا نظام تعلیم ہی ٹھیک خطوط پر استوار کیا گیا ہوتا تو آج ہم بہت آگے نکل چکے ہوتے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی سمت اور ترجیحات کو درست کریں اور اس ملک کو اس کے اساسی نظریے کے مطابق چلانے کا عزم کر لیں
تو منزل کی جانب سفر کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزارت تعلیم نے قرآن کریم کو نصاب تعلیم کا لازمی حصہ بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے، یہ ایک مستحسن اقدام ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فیصلے کے عملی طور پر نفاذ کے لیے بھی تمام اقدامات کیے جائیں اور کسی بھی مصلحت کو اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیا جائے۔ لبیں آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لبیں آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لبیں آتی ہے دعا بن کے تمنا